السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین، اکثر ہم حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب ہم کچھ لوگوں سے سنتے ہیں کہ کئی صدیوں پہلے انسان بندر ہوتا تھا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بندر انسانوں میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ انسان کی عادات اور حلیہ بندروں اور بندروں کا انسانوں سے کافی ملتا جلتا ہے۔ اس نظریے کو، جس کو ایولیوشن تھیوری یا نظریہ ارتقاء بھی کہا جاتا ہے، سب سے پہلے پیش کرنے والے سر ڈارون نے 1859 کو پیش کیا تھا، جن کا ماننا تھا کہ انسان اور بندر ایک ہی نسل سے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں آیا کہ انسان بندر سے پیدا ہوا اور کن کن کو بندر اور سور بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور کن کن کو اللہ تعالیٰ قیامت تک دوبارہ بندر اور سور میں مسخ کر دیں گے، اور کیا صدیوں پہلے انسان کی عمر بھی کئی سو سال تک ہوتی تھی، اور لمبے لمبے جانوروں سے بھی لمبے انسان ہوا کرتے تھے، اور امت محمدیہ کا قد کتنا ہے اور اس کی اوسط عمر کتنی ہو گئی۔ سب سے پہلے یہ جان لیں، سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ آیت نظریہ ارتقاء کو صریح طور پر مسترد کر دیتی ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ جب یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن کاروبار کرنے سے منع فرمایا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب میں آ کر ان یہودیوں کو بندروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ اسی طرح سورہ المائدہ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ باطل خداؤں کی پرستش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سور اور بندروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ یعنی پرانی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور غلط تجارت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سور اور بندروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو مستقبل میں بھی بندر اور سور میں مسخ کر دیں گے، جس کا ذکر ہمیں متعدد احادیث میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھیں گے، اور ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والی عورتیں گانے گائیں گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کاری کریں گے، ریشم پہنیں گے، شراب پئیں گے اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے، یعنی اپنے بنگلوں میں چلے جائیں گے، چرواہے ان کے مویشی اور جانور صبح اور شام لائیں گے اور لے جائیں گے، یعنی ان کے مویشی اور جانوروں کو چرائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو یہ اس کو ٹال دیں گے کہ کل آ جانا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کی چوٹی کو ان پر گرا دے گا، اور ان میں سے بہت سو کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت مل جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک دنیا میں جتنے بھی بندر اور خنزیر ہیں، یہ انہی بندروں اور خنزیروں کی اولاد سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بندر میں مسخ کر دیا تھا۔ تو اسی طرح کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بندروں اور سور میں مسخ کیا تھا، ان کی اللہ تعالیٰ نے نہ نسل بڑھائی تھی نہ اولاد بڑھائی تھی، بلکہ بندر اور سور اس سے پہلے بھی موجود تھے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ آیا کہ انسان کی عمر کئی 100 سال تک ہوتی تھی، اور کیا انسان 60 فٹ تک لمبا ہوتا تھا؟ تو انسان کی عمر کے بارے میں ہمیں قرآن مجید سے ہی مل جاتا ہے، سورہ العنکبوت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں 950 سال تک بھیجا، اور بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی عمر 950 سال بتائی ہے، جبکہ نوح علیہ السلام کی اصل عمر اس سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال یہ بات تو ثابت ہے کہ پہلے انسانوں کی عمر کئی 100 سال تک بھی ہوتی تھی۔ اور جہاں تک لمبے لمبے قد کی بات ہے تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو 60 ہاتھ تک لمبا بنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا اس کا قد آدم علیہ السلام کے جتنا ہی ہوگا، اور آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کے قد اب تک چھوٹے ہوتے رہے ہیں۔ صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کے شارح حافظ ابن حجر العسقلانی میں فتح الباری میں لکھا ہے کہ ہر نسل اور دور میں قد پہلے سے کم ہوتا رہا، اور قد کی یہ کمی امت محمدیہ پر آ کر ختم ہو چکی ہے، اور یہ معاملہ یہاں تک آ کر ٹھہر چکا ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان تک ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو انسان کی تخلیق، اس کی پہلے کیا عمر ہوتی تھی اور اب کیا عمر ہوتی ہے، اس کا پہلے کتنا قد ہوتا تھا، اور کن لوگوں کو انسان سے بندر میں تبدیل کیا گیا اور کن کو تبدیل کیا جائے گا، اور موجودہ جو جانور ہمیں ملتے ہیں بندر وغیرہ وہ کن کی نسل سے ہیں، ان سب سوالوں کے ہم نے قرآن و حدیث سے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی طرح کی مزید تحقیق پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔